کا پھول ہے وہ بہار، چشتے کا پھول ہے وہ بہار، چشتے کا پھول ہے وہ بہار، گلشن فاطمہ وہ بہار، گلشن فاطمہ وہ بہار، گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے۔ آخری شعر ملاحظہ کریں کہ یہاں بھیک ملتی ہے بے شمار، یہاں بھیک ملتی ہے بے شمار، یہ بڑے سخی کا دیار ہے، یہ بڑے سخی کا دیار ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے شمار، یہ بڑے سخی کا دیار ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار، گلشن فاطمہ وہ بہار، گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے۔ تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ایک خاتون پریشان حال ہے، رو رہی ہیں، ان کے بچے دو بچے حسین اور ذوالقرنین جو گادولا کے ہیں، وہ کہیں پر بھی ہو تو برائے مہربانی وہ اسٹیج کی یہاں تشریف لائے جائیں، ان کی والدہ ان کو تلاش کر رہی ہے، پریشان حال ہے۔ انیس مار صاحب کے لڑکے حسین ذوالقرنین جہاں کہیں بھی ہو اسٹیج کے پاس تشریف لے آئیں۔ حضرات محترم ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ اس وقت بحیثیت امت اور قوم ہمیں صرف کام کی ضرورت ہے اور کام کرنا ہے، اور اسی مشن اور اسی مقصد اور اسی جد و جہد اور جذبے کو لے کر کے سرزمین جاورا کے باہمت افراد اور دردمند دل افراد نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یعنی ان کے جاورا میں وہ ایک اسکول اور ہاسپٹل امت کے لیے قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے 1.5 کروڑ میں جاورا میں زمین خریدی ہے، جہاں وہ اسکول اور ہاسپٹل کا قیام کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، اور امت کو یہ دینا چاہتے ہیں۔ جاورا کے وہ احباب جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک ہے، اور وہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اور وہ اپنے پیمفلیٹ اور تعارف نامے آپ حضرات تک پہنچائیں گے، لہذا ان کی جانب سے اعلان ہے آپ ان سے ملاقات بھی کریں، ان کے عزائم مقاصد بھی معلوم کریں، اور آج بھی ہو سکے تو تعاون کریں، اور بعد میں جب کبھی وہ آپ سے ملاقات کریں تو ان کا تعاون کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اب حضرت آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ممبر رسول پر رونق افروز تمام علماء کرام، معزز سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی مبارکباد کے لائق ہیں انتظامیہ اور میں سبھی دلہا دلہن اور ان کے ورثاء کو ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ وقت مختصر سا ملا ہے مجھے، اور اس مختصر سے وقت میں کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل ہے اجتماعی سمیلن کر کے، اور الحمدللہ یہ ایک ایسا قدم ہے ہمارا جو اور قوموں کے لیے مثال ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی قوم کے اس قدم کی اور اس کام کی مثالیں لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، مگر میں آپ سے مؤدبانہ عریضہ پیش کروں گا اور انتظامیہ سے بھی کہ اس میں اور کچھ اپڈیٹ لانے کی ضرورتیں ہیں، اس کام میں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو آج ہم نے منڈپ سجایا ہے، اسی طریقے سے 7 سال ہو چکے ہم منڈپ سجاتے اور ایک ہی منڈپ کے نیچے پوری قوم کو جمع کرتے ہیں، اور ہماری قوم ایک ہی منڈپ کے نیچے بیٹھ کر کھانا بھی کھاتی ہے اور نکاح بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ حضرات محترم، مگر ہماری قوم کا اس پر بہت زیادہ خرچ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہماری منتظمین، ہماری جو انتظامیہ ہے اجمیری برادری کی، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پر اور قدم اٹھائیں اور مجلس مشاورت جو ہے منعقد کریں اور اس میں اور زیادہ جو ہے اپڈیٹ لائیں۔ الحمدللہ ان اخراجات سے بچنے کی جو ہے اور تدابیر جو ہے سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ جو آج حضرت نے جو ہے جاورا کی سرزمین سے جو لوگ آئے ہیں اور جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے ہاسپٹل کا، ایک دن آئے کہ ہماری قوم بھی یہ اعلان اسی اسٹیج سے کر دے کہ اجمیری برادری کی جانب سے بھی ایک ہاسپٹل بننے والا ہے، اجمیری کی جانب سے بھی ایک ہاسپٹل کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، اجمیری کی برادری کی طرف سے بھی ایک ہاسٹل بچیوں کے لیے بننے والا ہے۔ حضرات حالات سازگار نہیں ہیں، آج وقت ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، اس پرفتن دور میں ہماری بچیوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم نے آج بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور اگر ہم اسی معاملات میں چلتے رہے، اگر ہم نے ان فضول خرچیات پر اگر انگوش نہ لگائی تو قسم خدا کی وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری بچیوں کی عزت اور آبرو محفوظ نہ رہے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچیوں کا مستقبل محفوظ رہے تو ان کو بہترین ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین کالج بنا کر ان کو دے دیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری قوم الحمدللہ، ہماری قوم زندہ دل قوم ہے الحمدللہ، ہماری قوم نے بہت کچھ کیا ہے اور انشاءاللہ مزید آگے بھی کرتی رہے گی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور تمام منتظمین کے لیے بھی کہ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے، اور بالخصوص علماء کرام کو، تحریک علماء کرام کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پائے ثبات میں استقامت عطا فرمائے، اللہ انہیں پائے ثبات عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قوم اپنی جو ہے فیوچر کے لیے نہیں سوچتی، جو قوم اپنے ورتمان پر نظر نہیں رکھتی، جو قوم اپنے حالات پر حال پر نظر نہیں رکھتی، وہ قوم جو ہے مستقبل اس کا بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے حالات پر اور اپنے حال پر نظر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء اکرام کا جمع غفیر اسٹیج پہ حاضر ہو چکا ہے۔ استاد گرامی بھی تشریف رکھے ہیں، تمام دلہے بھی تشریف رکھے ہیں، سارا سرمایہ اکٹھا ہو چکے ہیں۔ جو آ گئے، جو بیٹھے وہ خوش نصیب ہیں، جو پھر رہے ہیں، جو افراتفری کا ماحول کر رہے ہیں وہ بد نصیب ہیں۔ نصیب اچھا بنائیے، تشریف لائیے، سما اچھا ہے،
दूल्हे भी बैठे हैं, मेहमान भी बैठे हुए हैं, दुल्हने भी बैठी हुई हैं, सारा माहौल बन गया। अब जो हजरात खड़े हैं रास्ते में, ये इधर खड़े, मैं उनसे गुजारिश करूंगा भाइयों, बड़ा खूबसूरत पंडाल लगाया हुआ है, खूब खर्चा किया हमारी कौम ने, सबने इसमें एक एक पैसा सबका लगा हुआ है। आप अपने पैसे की एक एक रुपए की कीमत को जाने। ये दौर ऐसा है, अभी पिछले मुझसे कबल मौलाना यूसुफ साहब कह रहे थे कि ये दौर ऐसा है कि इसमें आप भले करोड़पति हैं, भले अरबपति हैं, आपकी कौम एक निचली दर्जे की कौम मानी जाती है। आपको उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में जगह नहीं दी जाती है जहां आपका नाम जुड़ा होता है। मेरे अजीज, आप कितने ही अमीर वक्त हो, आप कितने ही बंगले गाड़ी वाले हो, आप उसी निचली कौम से आते हैं जिस कौम से सारे अफराद बैठे हैं। अजमेरी बिरादरी और दिगर हजरात अहले मुसलमान से गुजारिश है कि एक एक पैसे की कीमत को समझे। ये एक रुपया कल के आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगा, फ्यूचर बनाएगा। इस एक पैसे को आज आप इज्जत की निगाह से देखें, इसके वकार को समझे, इसको जाने और इसको सही जगह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये काले बादल भी छटेंगे एक दिन और नए सूरज की नई सुबह भी रोशन होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह हमें, हमारे लिए सिर्फ काफी है हमारे रब्बे कोरे। दुनिया कितनी साजिशें कर ले, कितनी साजिशें कर ले, हम यही कहेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। हमारे लिए हमारा रब काफी है, कल भी था और आज भी काफी है। आइए मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर सकाफी साहब से गुजारिश करूंगा कि 5 मिनट के लिए तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु सुन्नती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि निकाह ये मेरी सुन्नत है, बस जिस किसी ने इसको अदा किया तो वो उसका मुझसे ताल्लुक़ है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमने तमाम लोगों ने एक साथ मिलकर एक ही पिंडाल में तमाम बच्चों और बच्चियों का निकाह हुआ है। लेकिन अफसोस ये होता है कि एक साल में हम देखते हैं कि इसी स्टेज पर कभी 50 की तादाद, कभी 70 की तादाद, कभी 80 की तादाद में निकाह होते हैं। लेकिन फिर जैसे ही साल आगे बढ़ता है तो हमने ये भी देखा है कि कितने लोगों का निकाह टूटता हुआ नजर, कितने रिश्ते टूटते हुए नजर आते हैं। तो इस रिश्तों के टूटने के अंदर अगर हम देखें तो किसी खास एक आदमी का कसूर नहीं होता है, बल्कि कसूर दोनों जानिब से होता है। कभी कसूर वालिद की तरफ से या दूल्हे के खानदान की तरफ से होता है, तो कभी कसूर दुल्हन की खानदानों की तरफ से होता है। तो इस चीज में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए जरूरी ये है कि मैं तमाम जितने भी दूल्हे हैं इनसे भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कभी भी आपके होने वाली दुल्हन अगर उससे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है तो आप देखें कि सही क्या है और गलत क्या है उस एतबार से, क्योंकि अल्लाह ने आपको अकल दी है और अकल सलीम का इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उसको समझें और जितना हो सके आप इस निकाह को टूटने से बचाने की कोशिश करें। इसलिए कि औरत ये वो चीज होती है, औरत जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं मोहम्मद अरबी आने के बाद जिस मुआशरे में औरतों की कोई इज्जत नहीं होती थी, जिस मुआशरे में औरतों के साथ एक बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था, उसी मुआशरे में पैगंबर मुस्तफ़ा आते हैं और पैगंबर मुस्तफ़ा आने के बाद पूरी अरब दुनिया को फरमाते हैं कि अरब लोगों सुनो, तुम्हारे मुआशरे में जहां औरतों की कोई इज्जत नहीं है, मैं मोहम्मद अरबी उन लोगों को ये जमानत देना चाहता हूँ कि जिसके घर में एक बेटी पैदा हो और जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो और अगर वो बाप उन 3 बेटियों का निकाह करके उनको अच्छे अंदाज में रुखसत कर दे तो मैं मोहम्मद अरबी जमानत लेता हूँ कि उस शख्स को मैं जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर
اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہو 2 بیٹیاں ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں سنو، اگر 2 بیٹیاں ہیں اور ان کا بھی نکاح اچھے انداز میں کروا کے ان کو تم نے رخصت کر دیا تو میں محمد عربی اس کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بھی نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر 1 بیٹی بھی ہو اور اس کی اچھی پرورش کر کے اس کو اگر سسرال بھیجو گے اور وہ وہاں پر صحیح سے رہے گی تو وہ بھی اس کو بھی میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب اس کے پیچھے آپ دیکھیے کہ ایک عورت اپنا گھر کب بنا سکتی ہے؟ آج جو ٹوٹنے کی وجہ ہے ہماری قوم کے اندر یہ ایک کمپٹیشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب اگر 20 لاکھ کی شادی کریں گے یا 10 لاکھ انویسٹ کریں گے، خرچہ کریں گے تو میں 20 کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر آج آپ کی جیب کے اندر پیسہ ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو 20,000 کا سوٹ دلا دیا ہو تو 1 سال کے اندر وہ سوٹ پھٹ جائے گا، تو کام آنے والی چیز کیا ہے؟ کام آنے والی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلائیں تاکہ اسی تعلیم کو لے کر جب آپ اس کو رخصت کریں گے تو کل سسرال میں جائے گی تو وہ سسرال میں اپنے دولہے کے باپ کی بھی عزت کرتے ہوئے نظر آئے گی، دلہن کی ماں کی دولہے کی ماں کی بھی عزت کرتے ہوئے نظر آئے گی، اور وہ بتائے گی کہ ایک معاشرہ کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ معاشرے کا ڈیولپ اگر ہوتا ہے، معاشرہ اگر عروج پاتا ہے تو اس میں سب سے بڑا کلیدی کردار اگر کوئی ادا کرتی ہے تو وہ عورت کی ذات ہوتی ہے۔ آپ تمام ریسرچ اٹھا کر دیکھ لیں، چائلڈ آف سائیکولوجی یا اسی طرح جتنے بھی ریسرچ آتے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک بچے کی پرورش میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ایک عورت کا ہوتا ہے۔ اور 20,000 کا سوٹ آپ کے وطن سے پیدا ہونے والے بچے کی تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تربیت کرے گا کوئی چیز تو آپ نے اپنی بچیوں کو تعلیم کے نام سے اگر دین کی تعلیم دلائی ہوگی، دنیا کی تعلیم دلائی ہوگی، اور آپ کی بچی کا مغز اگر دولتی فطور سے نہ بھرا ہو کر دین سے اور دنیا سے بھرا ہوگا تو اس کے وطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایک کامیاب بچہ پیدا ہوگا، اور پھر اس طریقے سے معاشرے کی ترقی ہوگی اور معاشرہ ایک بہترین عروج اور ارتقا پاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی تعلیم کے اوپر جتنا ہو سکے پیسہ خرچ کریں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ یہ دولت کچھ سال کام آ سکتی ہے لیکن تعلیم اس بچی کی بھی حفاظت کرے گی، تعلیم اس کے بچے کی بھی حفاظت کرے گی، تعلیم اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گی، اور اسی طریقے سے یہ تعلیم ایک بہتر کا نقص بھی شروع ہو جاتا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ عام چیز ہے، لوگ ناچنے گانے والوں کو بہت زیادہ جو ہے پروٹوکول دیتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ جو ہے عزت دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سمیلن کو پورے ادب و احترام کے ساتھ مزید اچھی کامیابی کی طرف لے جائے۔ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے، ہماری سماج کے لیے اچھا میسیج جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اس کا صلہ بہتر سے بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے، جو ممبران ہیں اور جو یہاں کے کارکنان ہیں، جنہوں نے اس میں درہم سے یا جس انداز سے بھی اس میں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے اس اجتماع پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نصیحت آموز کلمات تھے سامعین کے دلوں کے لیے۔ تمام دلہے حضرات جو بھی باقی ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ جناب وشنو ڈاکٹر صاحب دوران والے کی طرف سے تمام دلہے کو لفافے دیے گئے، جو دلہے ابھی تک نہیں آئے وہ بھی تشریف لے آئیں۔ نوجوانوں جو کھڑے ہیں ان کے لیے ایک اشعار پڑھ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو بیٹھ جانا، نہ سمجھ میں آئے تو پھر ایک بار اور کہنا، دوسرا پڑھ دوں گا۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا،
तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है। देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। और जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और बिस्मिल अजीम मुरादाबादी ने कहा था, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। साहिल के सिक्कों से किसे इनकार है, लेकिन साहिल के सिक्कों से किसे इनकार है, लेकिन तू शाही तूफान से लड़ने वाले में मजा और ही कुछ है, तूफान से लड़ने वालों में मजा कुछ और ही है। अजीजान मोहतरम, अब फिर मैं कहूँगा अदब के साथ क्या हजरात, देखो उलमा इकराम भी बैठ चुके हैं, जो हजरात समझदार थे उन्होंने अपनी समझदारी का सबूत दिया, वो बैठ गए। क्यों?